جی السلام علیکم، میں ہوں روف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویل آپ کے ساتھ حاضر ہوں. تو بڑی انتہائی دلچسپ سچویشن ہو چکی ہے سر، اور بڑی مزے کی ہے. وہ کہتے ہیں نا پرانے دوست جب دشمن بنتے ہیں نا تو بڑے بٹر بنتے ہیں اور بڑے خوفناک بنتے ہیں. اور یہ جتنی گینگز وارز ہوتی ہیں نا سم ٹائم، یہ بڑے بڑے آپ یہ مافیاز، ڈانس، گاڈ فادرز، اگر ان کی کبھی سٹوریز آپ پڑھیں، موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں اکٹھے مافیا شروع کریں گے، اکٹھے کام کر رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں پہ آپس میں دشمنی بنتی ہے اور پھر اس کے بعد بڑی خوفناک بنتی ہے. میں تو توبہ کرتا ہوں کہ کوئی دوست آپ کو دشمن نہ ہو جائے، کیونکہ آپ اس کے راز جانتے ہوتے ہیں، وہ آپ کے راز جانتا ہوتے ہیں. بہت کم ظرف والے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے راز جو ہے نا وہ اپنے تک رکھیں، اور دشمنی میں بھی نا ڈیسنسی کو یا اس کو وہ کیا کہتے ہیں ظرف کو برقرار رکھا جائے مشکل ہوتا ہے. تھوڑا سا انسان ہے ہم، میں بھی کوئی اتنا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے خدا نہ خواستہ کسی دشمن کوئی دوست سے دشمنی ہو جائے. خیر میرا ایک اپنا وہ ہے، سم ٹائم آئی گیٹ کوائٹ. جو بہت قریبی دوست ہوتے ہیں اگر ان سے مجھے شکایت ہو جائے تو میں کوائٹ ہو جاتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں. بہرحال یو نیور نو، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، انسان ہے کہ کس طرف ہم کیا ریئیکٹ کر جائیں یا وہ دوست ہماری طرف کیا ریئیکٹ کر جائیں. یہ میں ساری باتیں کہہ رہا ہوں جب میں یہ دیکھ رہا ہوں اس وقت تین جو مطلب فارمر دوست تھے جنہوں نے پورے اس ملک پہ 3.5-4 سال حکومت کی ہے، مل کر کی ہے اور بڑے ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے، اس وقت آپ کے ایک دوسرے کو وہ کیا کہتے ہیں گربان پکڑے ہوئے ہیں اور اتنے راز سامنے آ رہے ہیں، گفتگو سامنے آ رہے ہیں. سن کے مجھے حیرانی ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مجھے ہوئی ہے. میرا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کا ایک اپنا ورژن آف ایونٹس آنا شروع ہو گیا. جنرل باجوہ صاحب کو ہم سنتے رہتے تھے، ان کی تقریر بھی آخری آپ نے سن لی تھی جس میں انہوں نے عمران خان صاحب پہ انٹریکٹلی اٹیکس کیے تھے. اور پھر ابھی پرویز الہی صاحب یا مونس الہی صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا ایک سنا رہے ہیں کہ جناب اصل حالات و واقعات کیا تھے. سو تینوں جو ہیں اب ایک دوسرے کے وہ راز جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں. وہ خیر کہا جا سکتا ہے کہ جنرل بیگ صاحب نے تو اوور تقریر کی، انہوں نے راز نہیں بتایا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ڈی جی آئی کو بھیجا تھا پریس کانفرنس کرنے کے لیے، جس کو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ان کو جنرل بیگ صاحب کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. ایک ان کا کیریئر افیسر ہیں، بڑا ایک کلین ریکارڈ ہے ان کا، تو ان کو کیوں آپ ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہے ان کے حوالے سے یہ گفتگو کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ انہوں نے بھی سروس بھی کرنی ہے، دوبارہ بھی آگے بھی انہوں نے جانا ہے. سو وہ میرا خیال ہے اسٹیپ ٹھیک نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کی اپنی سوچ ہوگی، اپروچ ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے ساتھ انجسٹس کیا گیا تھا، یہ ڈی جی آئی کے ساتھ ان سے پریس کانفرنس کروا کے فار یور پرسنل اس وقت جنرل باجوہ صاحب کے جو ایشوز آ رہے تھے تو جو بھی تھے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا دفاع کرنے کے لیے ان کو بھیجنا. خیر دیٹس اندر تھنگ. اس میں بھی انہوں نے کچھ راز جو ہیں آپ کو یاد ہوگا بتائے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے انہوں جنرل باجوہ صاحب کو اپنی طریقے عدم اعتماد بچانے کے لیے کہ بچا دیں، تو انہوں نے ان کو تاحیات یا بہت بڑی انہوں نے پیشکش کی تھی کہ جب آپ جاری رکھیں جی، پھر جب تک میں وزیر اعظم ہوں آپ بھی آرمی چیف ہیں. وہ انہوں نے بات بتائی. پھر انہوں نے یہ اپنا بھی بتایا کہ جناب اور کیا کیا گفتگو ہوئی، کیا کیسے ہوئی. تو اس وقت کچھ راز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اس وقت بھی وہ سامنے لایا گیا تھا. عمران خان صاحب ذرا تھوڑا سا ویٹ کر رہے تھے کہ ایک اچھا موقع آئے گا تو میں بات کروں گا. عمران خان صاحب کو اب یہ موقع ملا جب جنرل باجوہ صاحب کو ریٹائر ہوئے 29 کو. آج کیا ڈیٹ ہے؟ 4 ہے میرا خیال ہے آج. تو یہ مطلب 5-6 دن کے بعد انہوں نے انٹرویو دیا ہے. ہمارے وہ جو ہیں عمران ریاض صاحب جو ہیں تو ان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور کھل کے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب پہ باتیں کی. بہادری ہماری اتنی ہے، اب ناراض نہ ہو جائے گا، آپ کو مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت سارے دوست جو ہیں عمران خان صاحب کو دل دے چکے ہیں. تو بہادر ہم اتنے ہیں کہ ہم نے پہلے مطلب آرمی چیف صاحب کے ریٹائر ہونے کا انتظار کیا، پھر ہم نے کہا جی ان کو یہ ایکسٹینشن دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی. جو جنرل باجوہ صاحب ہر ایک کو گولی دے رہے تھے، ان پہ اعتبار کرنا، ٹرسٹ کرنا، بلا بلا چیزیں کرنا میری غلطیاں تھیں. تو بھئی آپ جب جنرل باجوہ صاحب جی آپ لوگ ہمیں تو ٹانٹ کرتے ہیں نا، ہماری کیا اوقات ہے. وہ کہتے ہیں نا نصرت جوید صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہوتے ہیں کہ ہم تو 2% کے رپورٹر ٹائپ لوگ ہیں نا، ہم کون سی یہاں پہ توپیں گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں، کوئی گارڈز لے کے پھرتے ہیں یا بلٹ پروف گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں. ہمارے دوست ارشد شریف کی حالت تو کہ جو کی گئی جس طرح بروٹلی ہی واز اسیسینیٹڈ اینڈ کلڈ آپ کے سامنے. ہماری تو اتنی سی اوقات ہوتی ہے کہ کوئی کسی وقت ہمیں کوئی پاورفل بندہ ایلیمینیٹ کرنا چاہے کتنی دیر ہوتی ہے. خان صاحب تو ملک کے پرائم منسٹر ہیں، بڑے گارڈز ہیں، سیکیورٹیز ہیں، بہت بڑی فالوئنگ ہے، بڑا کلاؤڈ ہے، ایک کرزما ہے. وہ بھی انتظار کیا ہے انہوں نے کہ جناب کہ یہ جناب باجوہ صاحب ریٹائر ہوں گے تو میں پھر باتیں کروں گا. انہوں نے پہلے باتیں نہیں کہ 7 مہینے ان کے پاس بھی تھے، نیوٹرل وہ کہتے رہے، جانور کہتے رہے، میر جعفر میر صادق دائیں ایسے. اب انہوں نے کھل کر بات کرنا شروع کی. اور میں نے اس وقت بھی شاید ایک آدھ ویلاگ میں کہا تھا کہ ابھی یہ جنرل باجوہ صاحب اس لیے بھی شاید ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے کہ وہ کہ جب تک آرمی چیف ہیں تو شاید عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے توپوں کا رخ جو ہے نا کچھ عرصہ ان کی طرف نہیں رہے گا یا توپوں کے دہانے ذرا بند رہیں گے. لیکن اب ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی. اور مزے کی بات ہے جس جنرل صاحب کو وہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب
کہ جناب ان کو ایکسٹینشن دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی, گولی دیتے تھے اور مجھے پتہ تھا ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, دونوں سائڈ سے کھیل رہے ہیں. ان کو وہ کہہ بھی رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے, ان کو نومبر میں نا ان کو ایکسٹینڈ کر لیں اگلے الیکشن تک, جو کہ 6 مہینے بعد ہو سکتے تھے. مطلب ہے وہ ان کو ایکسٹینشن دینے کو تیار تھے, اپریل مئی تک لے جائیں, ایون جون جولائی تک بھی اگر یہ بات چلتی ہے تو جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کو چاہ تھے, پرووائڈڈ الیکشن کروا دیں. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہمارا وہ آ کے کرنے کو تیار تھے نا, وہ کھیلنے کو تیار تھے اور مجھے دوبارہ واپس لانے کے لیے اقتدار میں لا سکتے, تو پھر اسی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ کو یا ان کا کہنا کہ میں نے ایکسٹینشن دے کر غلطی کی تھی. اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے سچ کون بول رہا ہے؟ ایک عمران خان صاحب کا سچ ہے, ایک جنرل باجوہ صاحب کا سچ ہے, یا ڈی جی آئی نے بھی اس پہ سچ بولا تھا, انہوں نے چیزیں بتائیں. اب یہ مونس اسلائی اور چودھری پرویز علی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, جس سے بالکل عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں ان پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ یا آرمی پہ یا ان پہ, تو وہ تو ٹوٹل اس کو نگیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا جب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اس پہ بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں, انہوں نے عمران ریاض کو بتایا کہ نہیں سر آپ سمجھے نہیں ہیں, وہ دونوں سائڈ سے کھیل رہے تھے. ادھر سالک کو کہا جی آپ جائیں شہباز شریف کے ساتھ مل جائیں, زرداری کے ساتھ, انہیں کہا جی آپ ادھر مل جائیں. اچھا یہ بھی بہت بڑی کوشچنیبل سی بات ہے کہ یہ کام اگر جنرل باجوہ صاحب کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے؟ وہ تو کہتے ہیں جی ہم نے پچھلے سال نومبر میں ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم جو ہیں ہم نیوٹرل ہیں, ہم پالیٹکس میں نہیں جائیں گے. بھئی آپ اگر پالیٹکس میں نہیں آ رہے تھے بقول آپ کے پچھلے سال سے ادارے کا فیصلہ تھا, تو پھر آپ یہ بیٹھ کے مونس الہی کو, چودھری پرویز الہی کو, ان کو کیوں ایڈوائز کر رہے تھے کہ جناب آپ عمران خان صاحب کے ساتھ مل جائیں, یا بقول عمران خان صاحب کے سالک کو کہہ رہے تھے نہیں جائیں آپ ادھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل جائیں. مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب بھی پھر وہ سچ نہیں بول رہے جو بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا ادارہ ٹوٹلی وہ ہو چکا تھا, آپ پولیٹیکل ہو چکا تھا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں. مطلب یہ تھا کہ انٹرفیئرنس ہو رہی تھی, پھر آپ کر رہے تھے. یہ تو باجوہ صاحب کی بات جو ہے, اگر پرویز الہی صاحب کی ہم وہ بات مانیں کہ جس کا فائدہ ان کو جنرل باجوہ صاحب کو ہو رہا ہے, عمران خان صاحب کی بات غلط ثابت ہو رہی ہے کہ باجوہ صاحب ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور وہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے تھے, تو پھر یہ بات بھی مان لی جائے جناب کہ باجوہ صاحب انٹرفیئر کر رہے تھے. پھر تو عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس آپ بھی کھیل رہے تھے, دونوں سائڈس پہ کھیلنا چاہ رہے تھے, نمبر 1. اب سوال یہ ہے کہ بات کہاں تک جا کر رکے گی؟ مجھے تو یہ رکتی ہوئی نہیں لگتی کہ عمران خان صاحب ابھی وہ شروع ہوئے ہیں یہاں پر کہ وہ ابھی مزید راز وہ کھولیں گے. باجوہ صاحب کو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے جس کا انہیں خود بھی پتہ تھا. ایک تو ان پہ جو وہ سٹوری ہے کہ ہمیں نورانی صاحب کی وہ ان کو ہانٹ کرتی رہے گی, وہ میرا خیال ہے وہ ختم نہیں ہوگی کچھ عرصے تک. تو وہ جس میں وہ 13 بلین روپیز ان کی فیملی کے ایسیٹس ہیں, ان کے سمدھی وغیرہ اور ان کی بہو وغیرہ, وہ سب آپ نے سن لیا. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس تو دفاع کرنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں, پوری پارٹی موجود ہے, خان صاحب خود موجود ہیں, ان کے بہت سارے ان کے سپورٹر, ان کے میڈیا میں اینکرز, ان کے اپنے یوٹیوبرز, بڑی ایک لمبی تعداد ہے. خان صاحب کر سکتے, پولیٹیکل ایک پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے. جنرل باجوہ صاحب کا دفاع کون کرے گا؟ دیٹس اے بگ کوشچن. ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید مونس اسلائی اور وہ چودھری پرویز الہی تھوڑا سا ان کو سپیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جنرل باجوہ صاحب کے لیے وہاں سے کوئی ان کو فیور ملے گی. جیسے آپ کو یاد ہوگا جنرل کیانی صاحب جب ہٹے تھے اور جنرل رحیل آئے تھے, تو جنرل کیانی صاحب کے 2 بھائیوں پہ بریگیڈر جو تھے ان پہ اچھی خاصی ان پہ سٹوری اسکینڈل آئی تھی ان ڈی ایچ اے کے حوالے سے ملک ریاض کے ساتھ مل کے. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سپورٹ نہیں کی تھی ان کو, جنرل کیانی صاحب کو خاصی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا. وہ بات بھی ایکسٹینشن کی تھی. سو جنرل ان کے ساتھ ہی مجھے لگتا ہے اسی طرح کا اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول یا رویہ رہے گا کہ وہ آگے جنرل باجوہ صاحب کو وہ ڈیفینڈ کرنے کا. مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آئے گی اور ماضی کا جو بیگیج ہے نا وہ لے کر آگے چلے گی ایک چیز. سو لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے بہت ساری سپیس موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں؟ دیٹس ویری انٹرسٹنگ کویسچن. اب اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا آئی ایس آئی کے ڈی جی آئے تھے انہوں نے ٹھیک بات کی تھی, جنرل باجوہ صاحب ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن یہ سارے انٹرسٹنگلی یہ پارٹنرز رہے ہیں, حکومتیں چلاتے رہے ہیں, اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے پاکستان میں حکومتیں کیسے چلتی بنتی بگڑتی سارا کچھ ہے. عمران خان صاحب آپ انٹرسٹنگ چیز چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ جس طرح کا وہ دیکھنا چاہتے ہیں, جو مجھے نظر آتا ہے ان کی گفتگو سن کے, وہ یہاں پہ جو ماڈل چاہتے ہیں جس طرح کا کہ جس میں نہ اپوزیشن ہو, نہ میڈیا ہو, نہ جس میں عدالتیں ہوں, نہ جس میں یہ اسٹیبلشمنٹ ہو, نہ ایجنسیز ہوں. اگر ہوں, پہلے تو ہونی نہیں چاہیے کیونکہ 1 مین ان کا رول ان کے ذہن میں 1 پارٹی سسٹم. اگر ہوں تو یہ سارے مجھے سپورٹ کریں, میڈیا بھی مجھے سپورٹ کریں, اینکر بھی کریں, یوٹیوبر بھی کریں, فوجی بھی کریں, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کریں, پارلیمنٹ بھی کریں, عدلیہ بھی کریں, سارے لوگ کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ سارے جو ہے نا یہ ملک دشمن ہیں اور ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے, یہ چور ہیں, ڈاکو. وہ آپ نے ان کی ساری باتیں سن لی. یہ سارے ماڈل پتہ کون سے ہیں؟ یہ سارے ماڈل آپ دیکھیں نا, یہ سعودیز ماڈل آپ کو لگتا ہے اتھارٹیرین, جہاں پہ کنگ از دا کنگ, ان کا کہا ہوا ایک لفظ ہے, کوئی اپوزیشن نہیں ہے وہاں پہ.
اور سارے سیکرٹ ایجنسیز آرمی جو ہے عدالتیں جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے کنگ اور ان کے دربار کے اس پہ چلتے ہیں. یہ چائنیز ماڈل ہے سپوزلی. یہ نارتھ کورین ماڈلز ہے, یہ رشینس ٹائپ آپ کہہ رہے ہیں, ایرن کلٹن جو ہیں. سو خان صاحب اس ملک میں وہ پارلیمنٹ نہیں, وہ تو کہہ چکے ہیں انہیں نہیں چاہیے. تو کس طرح کا سسٹم چاہتے ہیں؟ ایک طرف ہمیں وہ یورپین مثالیں سنانا شروع کر دیتے ہیں, یورپین ماڈلز. تو دنیا کے کون سے یورپین ماڈل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب کے فوج, آئی ایس آئی, میڈیا, صحافی, اینکر سارے مل کے کسی حکومت کو بچائیں گے, یا پرائم منسٹر وہ گلا کرتا رہے کہ جناب کہ مجھے بچانے کے لیے فوج یا آئی ایس آئی نہیں ہے؟ یہ کون سے دنیا میں کا مجھے پتہ ہے وہ یورپین ماڈلز کی بات کرتے ہیں خان صاحب. اور مطلب ایک ان کا انٹرسٹنگ ان کا طریقہ ہے کہ ایک طرف وہ آ کے اس چائنیز, رشینز اور اس سعودیز ماڈل سے بڑے متاثر ہیں, ساتھ میں ہمیں آ کے وہ یورپین ماڈل بتاتے ہیں. کوئی دنیا کے ایک ملک بتا, کوئی برٹن بتا دیں, کہ امریکہ بتا دیں, یورپین ملک بتا دیں جہاں پہ کبھی وہاں کا وزیر اعظم کرائسس میں آیا ہو. جیسے ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا تھا بورس جانسن آئے تھے, یا بعد میں بھی پرائم منسٹر آئے, تو انہوں نے اپنی ایجنسیز کو, فوج کو کہا آئیں اور مجھے بندے اکٹھے کر کے دیں. سو خان صاحب کا یہ ماڈل, دیٹس ویری اسٹرینج ماڈل. یہ تو ون مین یہ پارٹی چاہتے, ون مین رول چاہتے. پھر یہ جمہوریت نہیں ہے. ہاں آپ 7 لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ لوگوں کو ملائیں, آئیں اور سارے کا سارا نظام اس کو پلٹ کر رکھ دیں. جو خان صاحب کے ساتھ کرپٹ مل جائیں, اور بڑی لمبی لسٹ ہے, ہم بہت ساری سٹوریز دیتے رہے ہیں, پتہ ہے خان صاحب کو. مطلب یہ پنجاب کا ڈاکو, یہ اس کو انہیں کو یہی کہتے تھے نا خان صاحب, یہ پرویز علیہ صاحب کو کہتے تھے نا سارا. انہیں ڈاکوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آج وہ. تو وہ جو ان کے ساتھ مل جائے وہ ٹھیک ہے, جو ادروائز ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں چل نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کہ فوج مجھے نیب نہیں چلانے دے رہی تھی, میں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا تھا, حالانکہ جیلوں میں تو ڈالتے رہے. سو نہ پارلیمنٹ کا کنسیپٹ ان کے ذہن میں ہے, نہ پوزیشن کا کنسیپٹ ان کے ذہن میں ہے, نہ وہ ملٹری اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا اپنا ایک ورژن ہے کہ میرے ساتھ کھڑی رہیں تو وہ محب وطن ہے, ادروائز وہ نہیں ہے. تو یہی لوگ جب ان پہ ہم اس وقت تنقید کرتے ہیں, واز ون آف دوز ویری ریئر پرسن جنہوں نے اس وقت جنرل باجوہ صاحب کی جب ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی اس وقت بھی اپوز کرنے والوں میں شامل تھے کہ جناب ان کو ایکسٹینشن جو نہیں ہونی چاہیے. یہ ٹی وی کے پروگرام ہے, آپ ٹی وی پہ کیا تھا میں نے اس وقت, اور یہ سارا شو موجود ہے وہاں پہ. ہم نے کہا نہ اس وقت ہمیں گالیاں دی جاتی, جسٹیفیکیشنز ہیں اس وقت دی جاتی تھیں. سو خان صاحب اپنے آپ کو اگر جمہوریت پسند کرے, کسی ماڈل سے دنیا کا جمہوری جب وہ سارے فوری طور پر ادھر چلے جاتے ہیں کہ یورپین ماڈل ہمیں سمجھاتے ہیں. کون سے یورپین ماڈل میں مجھے سمجھائیں یہ باتیں جو ہیں کہ وہاں پہ کی جا رہی. اچھا ہے برا ہے, آپ شکر کریں جمہوری ماڈل میں. اگر یہی عمران خان صاحب توقع کریں جس سعودیز, وہ چائنیز یا رشین ماڈل سے وہ متاثر ہیں, اگر یہ پالیٹکس میں اس وقت انٹر ہوتے جب یہ تینوں ماڈل ہوتے, یا ان 3 ملکوں میں خان صاحب وہاں پالیٹکس میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے, کیا اشر ہونا تھا بتائیں ذرا. اور اسی طرح کی گفتگو کرتے ان ملکوں کے سربراہوں کے بارے میں جن کو یہ آئیڈیلائز کرتے ہیں, رومانٹیسائز کرتے ہیں. خان صاحب کا کیا اشر ہونا تھا سعودی عرب میں, رشیا میں یا چائنا میں, اگر اسی طرح کی گفتگو اپنی پارٹی لیڈرشپ کے خلاف کرتے, اور جو باتیں یہاں پر ہوتی رہی وہاں بھی آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایشوز رہے ہیں. سو خان صاحب لکی ہیں کہ اس ملک میں ٹوٹی پھوٹی, لنگڑی لوڑی, کرپشن بلا, یہ اگر کرپشن سے ریڈلز بھری ہوئی یہ جمہوریت موجود ہے جس نے ان کو سپیس دیا, جس کے ذریعے انٹر ہوئی ہیں. یہ منارکی والے سسٹم میں جانا, بادشاہ والے سسٹم میں جانا, دیٹ ول بی ویری ان کے اپنے لیے یہ خطرناک چیز ہوگی کہ یہ آئیں گے, اگر یہ فاسسٹ بنتے ہیں, یہ ون مین رول کرتے ہیں, یہ ایرن کلٹن ٹائپ چلاتے ہیں, ون پارٹی چلاتے ہیں کہ باقی سارا تہس نہس ہو جائے گا, تو پھر کل کو ان کے مخالفین ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے, پوری سوسائٹی بٹر ہوگی, پوری سوسائٹی اس کو بھگتے گی. سو اچھا ہے برا ہے, جمہوری طریقہ ہے. اور خان صاحب ابھی بھی اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب کہ ان کو سپورٹ نہیں دی تھی فوج نے. آپ کو فوج سے سپورٹ لینی ہی نہیں چاہیے تھی, آپ کو ایجنسی سے سپورٹ لے کے اقتدار میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. آ گئے تو پارلیمنٹ چلانے کے لیے ان کے کندھوں کی آپ کو ضرورت نہیں تھی خان صاحب. یہ ہم آپ سے توقع کرتے تھے ایز جرنلسٹ کے طور پر, ایز اے کنسرن سٹیزن کے طور پر. دنیا بھر کے جمہوری ادارے اسی طریقے کے اچھے ہیں برے ہیں اسی طریقے سے ہیں, اور انہی میں رہ کے بہرحال خان صاحب کو داد دیں کہ وہ جو بیانیہ چاہیں جیسا چاہیں بنا سکتے ہیں, اور اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں. اور آپ میرے جیسے دوست جو ہے نا بھائی بھی کرتے ہیں. مجھے تو اسی چیز پہ ہنسی نہیں روک رہی میری کہ وہ فوج کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے مجھے بچایا کیوں نہیں, ایجنسی نے مجھے بچایا کیوں نہیں. ساتھ میں ہمیں یورپین ماڈلس کی یہ جمہوریت بھی سکھاتے ہیں. یہ سارے بہرحال خان صاحب کا کام چل رہا ہے سر جی, چلتے رہنا چاہیے. اور ان خان صاحب کی کامیابی کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے اپوننٹ جو ہے نا وہ نالائق ہیں, وہ کرپٹ ہیں, وہ بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہوئے ہیں. ان کا پیسہ, ان کی کرپشن, ان کی مس گورننس, بیڈ پرفارمنس نے خان صاحب کو سارے موقع دیے. اگر وہ لائق ہوتے, بہتر پرفارم کرتے, آنیسٹ ہوتے, تو خان صاحب کی اس پولیٹیکل اسٹرکچر میں نہیں بننی تھی. سو خان صاحب کو جتنی بھی آج رائز ملا ہوا ہے, پاپولیرٹی ہے, اس کی وجہ خان صاحب سے زیادہ ان کے مخالفین کا نکما پن, کرپشن اور بیڈ گورننس ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا, تھینک یو.